بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ پہلا عشرہ میں رحمت ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت ہے اور تیسرے عشرے میں جہنم سے نجات ہے۔ اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو پہلے 10 دن ہیں اس میں اگر انسان یہ کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، جہنم سے نجات دے دے، تو اللہ کیا کہے گا؟ نہیں بھائی، ابھی 20 دن پڑے ہیں، آخری دنوں میں یہ دعا کریے۔ اور اس کی خدا نہ خواستہ موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ رمضان جب چاند نظر آتا ہے اور رمضان کے آخر تک اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی مغفرت ہمہ وقت رہتی ہے، 24 گھنٹے پورے دن، ہمہ وقت، پہلے دن سے لے کے اور آخر تک اس کی مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ پہلے عشرے میں رحمت ہے اور دوسرے عشرے میں مغفرت ہے اور تیسرے عشرے میں جہنم سے نجات ہے، یہ شاید کسی حدیث میں ہو، لیکن میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن بہت سے علماؤں نے اور مولویوں نے یہ بیان کیا ہے۔ لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ پہلے 10 دن بیٹھے ہیں، پہلے 10 دن روزے گزر گئے، اس میں آپ نے کیا اللہ سے معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، یا توبہ قبول نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی، ضرور ہوگی۔ پہلے دن سے ہی مغفرت شروع ہو جاتی ہے، رحمت، فضل، کرم پہلے دن سے، پہلے روز سے۔ تو پہلے عشرے کے 10 دن، دوسرے عشرے کی اور تیسرا عشرہ، ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر حقیقت ہے بھی تو پھر بھی آپ میری بات پر تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑی سی توجہ دیں اور غور سے سنیں۔ بھائی آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ پہلے روز آپ بیٹھ گئے عبادت کرنے، تراویح آپ نے پڑھی، کیا آپ اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے؟ مانگیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ کیا کہے گا آپ کو؟ نہیں بھئی آخری دنوں میں آنا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہر روز ہوتا ہے کہ انسان جب بھی کسی ٹائم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اللہ معاف کر دیتا ہے، عام دنوں میں بھی۔ تو پھر یہ کہنا کہ آخری دنوں میں ہی جہنم سے نجاتی ہے، یہ بالکل غلط اور بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ کامن سینس سے استعمال کریں۔ آپ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے سوال کریں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کسی مولوی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ سے پوچھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب آپ کا دل، آپ کا دماغ خود دے گا کہ ہاں بات بالکل صحیح اور درست ہے۔ اگر آپ کو بات درست لگے تو ویلکم، نہ درست لگے تو فتویٰ نہ جاری کریں، کر بھی دیں تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس اور بھی بہت آپشن ہیں جواب دینے کے۔ تو اگر کسی کو بات یہ پسند آتی ہے تو اپنے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اگر آپ کے دل میں کوئی خلا ہے وہ بھی لکھیں تو انشاءاللہ ہم اس کا آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک سے کہ اللہ پاک اس ماہ رمضان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، عطا کیا ہے، اور یہ سحریاں اور افطاریاں ہو رہی ہیں، تو اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی رحمت سے کوئی بھی مایوس نہ ہو۔ یاد رکھنا کہ اللہ پاک نے ماہ رمضان ہمارے اوپر اس لیے کیا تاکہ ہم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، تو لہٰذا جو چیزوں سے اللہ نے منع کر دی ہے ان سے باز آ جائیں
اور جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اور جو ان کے اخلاص ہیں، اخلاق ہیں، ان پر غور کریں کہ ان کے روزے کیسے تھے، صحابہ کرام کے روزے کیسے تھے، اولیاء کرام نے روزے کیسے رکھے، اور ہم روزے کیسے رکھ رہے ہیں، وہ کس نیت پہ رکھ رہے ہیں، وہ کس بنیاد پہ رکھ رہے ہیں۔ روزوں کے بعد ہم نے پھر وہی سب کچھ رام کہانی، وہی سب سسٹم ادھر چاند رات ہوتی ہے اور ادھر ہنگامہ شروع، ادھر ہنگامہ شروع، بس بھول جاتے ہیں سب کچھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑا دل دکھتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے اس بات پر کہ پورا مہینہ آپ نے لوگوں نے عبادت کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قرآن پڑھے، اللہ سے توبہ کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، اور پھر چاند رات کو فوراً بھول جاتے ہیں سب کچھ۔ اور اصل رات تو وہی ہوتی ہے، اصل عبادت کی رات ہی وہ، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ روزہ کوئی ایک آگے پیچھے ضرور کھا جاتے ہیں، پھر وہ بھی کہتے ہیں جی روزہ، پہلے تو اعلان ہو جاتا ہے کہ روزہ ہو گیا، بعد میں فتوے جاری ہوتے ہیں کہ نہیں یہ جو روزہ کھا گئے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا بندہ ہو جس کو کوئی علم نہیں، وہ بھی کہے گا نہیں جی روزہ کھا گئے نا، اے روزہ، باقی 29 روزے پائے وہ خود کھا گیا ہو، ایک بھی نہ رکھیا ہو، لیکن اس نے فتویٰ لگا دینا ہے مولوی کھا گئے نہیں جی روزہ۔ چلو بھائی وہ ایک روزہ کھا گئے تو 29 روزے پورے رکھ لے، تو 30 رکھ لے، عید کے بعد رکھ لے ایک روزہ، فالتو رکھ لو، فتویٰ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب حکومت اعلان کر دے، حلال کمیٹی اعلان کر دے کہ روزہ ہو گیا ہے، تو پھر ایک عام آدمی فتویٰ لگاتا ہے اس پہ، عام آدمی بھی جس نے روزے رکھنے ہی نہیں ہوتے، وہ بھی کہتا جی نہیں روزے کھا گئے نہیں۔ تو ان چیزوں سے بچیں، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اصل میں انہی چیزوں سے بچنا ہے، انتشار سے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، اے محبوب، اس مسجد میں کھڑے ہو کے نماز بھی نہ پڑھنا جس مسجد میں انتشار کی باتیں ہوتی ہیں۔ منع ہی فرما دیا اس مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایسی کون سی مسجد ہے کہ جس میں انتشار کی باتیں نہ ہوتی ہیں؟ ہر مسجد میں تقریباً میں یہ کہوں گا کہ ہر مسجد میں ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔